ترجیح نہیں دیا. دنیا کے کام سب کیے گئے لیکن دنیا کے کاموں کو دین کے کاموں کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیا ہے بلکہ دنیا کے کاموں کو قربان کرنا یہ سیکھا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچانا نہیں سکھایا تھا, جان دینا سکھایا تھا, مال بچانا نہیں سکھایا تھا, مال خرچ کرنا سکھایا تھا اور اپنی عزت بچانا نہیں سکھلایا تھا بلکہ عزت قربان کرنا یہ سکھلایا تھا کہ جب قربانی امت کرے گی تو امت کی بقا قربانی میں ہے, امت کی بقا خرچ کرنے میں ہے, امت کی بقا بچانے میں نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو آج امت اس سطح پر باقی نہیں رہی بلکہ اگر دیکھ لیا جائے تو اپنے آپ کو اس کا سمجھ کر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. اس لیے کسی کے لیے یہ بلایا جاتا ہے کہ اپنے اس کاروباروں کو چھوڑ دو, اپنے زمینوں میں لگنے کو مؤخر کر لو. چھوڑنا نہیں ہے لیکن اس کو کیا کر لو, اس کو مؤخر کر لو. اپنے دکانوں میں بیٹھنے کو مؤخر کر لو. تقویٰ کے مقابلے میں تقویٰ سیکھنا کام ہے, تقویٰ سیکھنا کام ہے. تقویٰ کے مقابلے میں ان چیزوں کو مؤخر کرنا سیکھو. تقویٰ والے بن کر پھر ان چیزوں میں لگو, دیکھو گے اس میں کتنی برکتیں آئیں گی, اس میں کتنی رحمتیں اتریں گی. تمہاری چھوٹی سی دکان ہوگی لیکن وہ برکتوں سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ رحمتوں سے بھری ہوئی ہوگی. تمہارے تنخواہ وہ تھوڑا سا ہوگا لیکن اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. تمہاری ظاہری طور پر کوئی حیثیت دنیا کے اعتبار سے نہیں لیکن تمہاری محبت لوگوں کے اندر اللہ پیدا کرے گا اور تمہارا روب اللہ لوگوں کے اندر پیدا کر دے گا اور تمہارا خوف اللہ لوگوں کے اندر پیدا کرے گا اگر تم اللہ کے دین کے اعتبار سے محنت کرو گے. اس لیے اسی کے لیے بلانا یہ ہم سب کا کام ہے بحیثیت امتی ہونے کے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اسی کا سمجھ لیا اور اس کے لیے اپنے قدم بڑھا دیا تو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہو جائے. اس لیے میرے محترم دوستو کہتے ہیں ایک صبح اور ایک شام لگا دینا اللہ کی نسبت سے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے دیکھ کے اور اس زندگی کو سیکھنا اور اس کو عام کرنے کے لیے جب بندہ نکلتا ہے, ذکر کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, یہ اس بندے سے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, یہ اس سے کروڑوں درجہ بہتر ہے. کیونکہ اس کے اپنی تلاوت اور اپنی ذکر اور اپنے اعمال کرنے سے بستیوں میں دین نہیں پھیلتا, شہروں میں دین نہیں پھیلتا, ملکوں میں دین نہیں پھیلتا. اور اس کا اللہ کے راستے میں نکل کر جب یہ ذکر کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے, اس کے پھیلنے سے بستیوں میں, شہروں میں, علاقوں میں, ملکوں میں اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہے. اس لیے یہ ذکر وہ نہیں ہے ایک بیٹھنے والوں کا اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنا اور ایک تلاوت کرنے والوں کا اپنی جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا, اپنی جگہ پر بیٹھ کر نمازیں پڑھنا, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مارے پھر کر تلاوتیں کرنا, ذکر کرنا, دعائیں مانگنا, رو رہا اللہ کے سامنے میں, بستی شہر علاقہ ملک در ملک پھرنا. یہ اور صحابہ کرام کی سنت ہے, اس کی زندگی ہے. آج ہم اس کو اونچی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قدم آگے بڑھا دیا اور بس پتہ نہیں کیا ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے اچھا ہوگا, اس سے کیا ہوگا. اس لیے شیطان کہتا ہے آگے نہ بڑھو, پیچھے ہٹو, اور اللہ کہتے ہیں سابقو, آگے بڑھو. جو نیک لوگ ہیں وہ اسی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو اللہ کرے ہر شہر اس ملک کا اور خاص کر یہ پشاور اور اس کا ایک محلہ جس سطح پر اللہ نے پہنچایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا, اور شکر ادا کرنے کی مطلب کیا ہے, اس کی علامت کیا ہے, جتنا کر رہے ہو اس سے زیادہ کرو, یہ شکر کی علامت ہے. لیکن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے میں تجھے اور دوں گا. پھر جب یہ اور کریں گے پھر اللہ اور آگے بڑھنے کی توفیق دے گا, پھر اللہ اور آگے بڑھنے کی توفیق دے گا, یہاں تک کہ ایک ایسا مجموعہ تیار ہو جائے جو اس کام کو اپنا کام سمجھ کر پوری دنیا میں پھرنا, اپنی جان اور مال یہ سب سے زیادہ محبوب ہو جائے اس کو گھروں میں بیٹھنے سے. تو کیا خیال ہے, اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ تو بھائی 10 منٹ تو سب دے دیں.